الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 149 149 لنگوسٹک انالیسز کرتے ہیں۔ یا ایہا اے حرف ندا الذین اسم موصول وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ان حرف شرط ہے اگر تطیعو تم اطاعت کرو گے، تطیعو نہ تھا نون گر گئی، الذین ان لوگوں کی کفرو جنہوں نے کفر کیا، یردو وہ پھیر لیں گے، اس کی نون بھی گر گئی، یردو نہ تھا رد یردو سے، کم تم سب کی علا پر، عقاب عقیب کی جمع ایڑیاں، کم تمہاری، فا پس تنقلبو تم لوٹو گے، خوف لام با اس کا روٹ ہے، تنقلبو نہ تھا تنقلبو تم ہو جاؤ گے، خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، کنڈیشنل سینٹنس ہے، پہلا شرط اور دوسرا حصہ جواب شرط ہے۔ بلکہ اللہ مولا دوست، کم تمہارا، واو اور ہوا وہ، خیر بہترین، الناصرین یہ خیر جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ سب سے اعلیٰ، الناصرین مدد کرنے والوں میں سے، اس میں فاعل جمع، ان قریب، نلقی لام قوف یا اس کا روٹ ہے، القا باب افعال ہے، جمع متکلم فعل مضارع معروف ہم ڈال دیں گے، فی میں قلوب دل، الذین ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب کہتے ہیں ڈر کو، خوف کو، بی ساتھ، ما جو، اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، ما جو لم نہیں، ینزل اس نے نازل کی، یہ نفی جہت بلم ہے، مضارع کے آخر میں جزم دے دی اور ماضی منفی کے معنی ہو گئے، نہیں اتارا نہیں نازل کیا، بھی ساتھ اس کے، سلطانہ کوئی سند، واو اور مأوا یہ اس میں ظرف بھی ہے اور اس میں مصدر بھی ہے، مأوا قیام کرنا، سکونت پذیر ہونا، آوا یاوی باب ضرب یضرب ہے، مأوا اس میں ظرف، ٹھکانہ رہنے کی جگہ، قیام کی جگہ، ہم ان کی، النار آگ، واو اور بئس کتنا برا، مثوا یہ اسم ظرف مکان ہے، اس کی جمع مثاوی ہے، قیام گاہ ٹھکانہ، ثوا یسوی باب ضرب یضرب ہے، الظالمین ظالم کی جمع، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، صَدَقَ سچا کر دیا اس نے، سچا کیا، کم یہاں پہ مفعول ہے، اس میں ضمیر مفعول، تم سے، اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، از جب، تحسون تم کاٹ رہے تھے، حس یحس باب نصر ینصر، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، جڑ سے اکھیڑ دینا، سین سین اس کا روٹ ہے، تو جڑ سے اکھیڑ دینا، پامال کرنا، کچل دینا، ٹرمپل کرنا، تہس نہس کرنا، اس کا مطلب ہے تَأْصِلُونَهُمْ قَتْلًا قتل کر کے جڑ سے اکھیڑ رہے تھے، جڑ سے اکھیڑتے تھے، بی تحسون تم کاٹ رہے تھے، ہم ان کو تم قتل کر رہے تھے ان کو، بی ساتھ، اذن اجازت ہی اس کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فشل تم باب سامی یسمعوا، فشل یفشل، فاشین لام اس کا روٹ ہے، ڈھیلے تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے کمزوری دکھائی، تم ریلیکس ہو گئے، واو اور تنازعتم تم نے جھگڑا کیا، تنازع باب تفاعل ہے، تنازعتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم نے جھگڑا کیا، نون زا عین اس کا روٹ ہے، نزاع جھگڑے کو کہتے ہیں، تم نے آپس میں جھگڑا کیا، اس میں باہم
ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنا، تنازع، باب تفاعل، فی میں امر معاملہ، واو اور عصیتم تم نے نافرمانی کی، من سے بعد بعد، ما جو ارا اس نے دکھایا، کم تم کو، ما جو تحبون تم پسند کرتے ہو، منکم تم سے، من جو یریدو ارادہ کرتا ہے، الدنیا دنیا کا، واو اور منکم تم میں سے، من جو یریدو ارادہ کرتا ہے، الآخرہ آخرت کا، ثم پھر حرف عطف ہے، صرفا اس نے پھیر دیا، صاد رفع اس کا روٹ ہے رخ پھیرنا، رخ پھیرنا، سائڈ بدلنا، کسی کو کسی چیز سے باز رکھنا، اس نے پھیر دیا کم تم کو، عنہم ان سے، لی تاکہ یب تالیہ وہ آزمائے، کم تم کو، وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، عفا اس نے درگزر کیا، اس نے معاف کیا، عنکم تم سے، واللہ اور اللہ، ذو فضل فضل والا، علی پر، المؤمنین ایمان والوں کے، اذ جب، تصعدون صاد عین دال اس کا روٹ ہے، الصاد یصعد اصعاد چڑھائی کی طرف جانا، کسی سمت بھاگ جانا، یہ پروورب ہے کہ بلندی مشقت سے چڑھنا، بلند مقام پہ جانا، مصعد لفٹ کو کہا جاتا ہے، واو اور لا نہیں، تلونا تم مڑتے تھے، لام یا اس کا روٹ ہے پلٹنا، مڑنا، موڑنا، لوا یلوی باب سارا با یضربو ہے، رسی کا بٹنا، تو جیسے یلوون السینہ تو ہم زبانوں کو موڑتے تھے، تو یہاں بھی نہیں تم مڑتے تھے، علی پر، احدن کسی ایک کے، والرسول اور رسول، یدعو وہ بلا رہا تھا، وہ بلا رہے تھے، کم تم کو، فی میں اخرى پیچھے، کم تمہارے، فا پس، اثابہ اس نے بدلے میں دیا، تھا و با اس کا روٹ ہے، اثابہ یصیب اصابہ باب افعال ہے، کم مفعول تم کو، غمن غم ہم بولتے ہیں، بی ساتھ، غمن غم کے، لکی تاکہ، لا نہیں، تحزنو تم غم کرو، تم حزن کرو، لا تحزنو تم غم نہ کرو، یہ فعل نہی ہے، حازانون اس کا روٹ ہے، علا پر، ما جو فاتا چلا گیا جاتا رہا، کم تم سے، واو اور لا نہیں، ما جو اصابہ پہنچا کم تم کو، واللہ اور اللہ، خبیر باخبر، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ثم پھر، انزل اس نے نازل کیا، علیکم تم پر، من سے بعد بعد، غمی غم، امنتن امن، نعاسن اونگ، نعاس یہ باب انعس ینعس اناس باب افعال ہے، اور یہ نعاسن اس میں مصدر ہے، قنود کی، نیند کی ابتدائی کیفیت، جھپکی آنا، ڈوز، نعسان کہتے ہیں نیند سے بھرا ہوا آدمی، تو نعاس اونگ، غنودگی، نیند کی ابتدائی کیفیت، یکشا وہ ڈھانپ رہی تھی، طائفتن طائفہ، واحد جمع دونوں کے لیے آتا ہے، ایک جماعت کو، منکم تم سے، و طائفتن اور ایک جماعت، قد بے شک، اہمت فکر میں ڈالا، ہم ان کو اہم ہو گئیں، ہم ان کی، انفسہم ان کی جانیں، یظنون وہ گمان کرتے تھے، باللہ ساتھ اللہ کے، غیر الحق کی ناحق بغیر حق کے، ظن گمان، الجاہلیہ جاہلیت کا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من سے، الامر معاملہ، من شیء کچھ بھی، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، الامر معاملہ، کلہ سارا کا سارا، للہ اللہ کے لیے، یخفون وہ چھپا رہے تھے، فی میں انفسہم اپنے نفس، ما جو لا نہیں، یبدون وہ ظاہر کرتے، بدا یبدو لاکا تیرے لیے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو اگر کانا ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامر معاملے میں سے، شیئن کچھ بھی، ما نہیں، قتلنا ہم قتل کیے جاتے، قتلا قاف تالام اس کا روٹ ہے، تو یہ فعل ماضی مجہول جمع متکلم ہے، ہا ہنا یہاں، قل کہہ دیجئے، لو اگر کنتم ہوتے تم، فی میں بیوتکم تم سب کے گھر، لا البتہ بارزہ باہر نکلتے، بروز کھلم کھلا ظاہر ہونا،
برزا یبرزو باب نصر ینصر ہے۔ الذین وہ لوگ کتبہ لکھا گیا علیہم ان پر القتل قتل الی طرف مضاجعی مضجع کی جمع ہے اسم ظرف مکان قتل گاہیں ضاد جیم عین اس کا روٹ ہے ضجع سونے کو کہتے ہیں اور مضاجع سونے کی جگہ قتل ہونے کی جگہ مقتل واو اور لی تاکہ یبتلی آزمائے اللہ ما جو فی میں صدورکم تم سب کے سینے واو اور لی تاکہ یمحصا پرکھ لے محص تمحیص باب تفعیل ہے ما جو فی میں قلوبکم تم سب کے دل واللہ اور اللہ علیم جاننے والا بھی زائد ہے ذات والی اور الصدور سینے صدر کی جمع انا بے شک الذین وہ لوگ تولوا جو پیٹھ پھیر گئے منکم تم سے یوم دن التقا ملیں الجمعانی دو جماعتیں انما بے شک استزلہ پھسلا دیا زلتن پھسلنے کی جگہ کا کہتے ہیں ازل یزلو ازلال باب افعال ہے پھسلانا زا لام لام اس کا روٹ ہے استزلہ یہ باب استفعال ہے انہوں نے پھسلا دیا ڈگمگا دیا اور ایک پھسلن دوسری پھسلن کو جنم دیتی ہے انہوں نے ڈگمگا دیا پھسلا دیا الزلہ کہتے ہیں بلا ارادہ قدم کا پھسل جانا ہم ان کو الشیطان شیطان نے بیسات بعدی بعض ما جو کسبو انہوں نے کمایا جمع ذکر غائب فعل ماضی معروف کسب یکسبو باب ضرب یضرب وَلَقَدْ اور البتہ بے شک عفا درگزر کیا معاف کیا اللہ نے عنہم ان سے ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم حلم والا بردبار آل عمران آیت نمبر 149 سے 149 سے تشریح یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا الذین کفروا اگر دین کے معاملے میں تم کافروں کے اشاروں پہ چلو گے ان کی اطاعت کرو گے یردوکم علی اعقابکم وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے دین میں پیچھے دھکیل دیں گے فتنقلبوا خاسرین تو تم نامراد ہو جاؤ گے جب تم میں ویکنس ہوگی تمہاری امیونٹی ویک ہوگی تو ہر بیماری حملہ کرے گی اپنے آپ کو سٹرونگ کرو انٹرنل پیس ہو قرآن پاک سے تعلق بناؤ گے تو قرآن پاک سٹرینتھ دیتا ہے قرآن پاک عزتیں دیتا ہے قرآن پاک چین دیتا ہے قرآن پاک کی آیتیں اگر صحیح طریقے سے پڑھیں تو لٹرلی یہ ٹریمبل کرتی ہیں اندر جا کے انسان ہل جاتا ہے وہ رب ہے اور رب نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی سب سے بڑی نعمت سانس کی نعمت ہے اور یہ دو نعمتیں ہیں ایک جب ہم انہیل کرتے ہیں اور جب ایگزیل کرتے ہیں ایک سانس جو اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے یہ دو نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ آج بغیر آکسیجن کے ہم سانس لے رہے ہیں تو فرمایا کہ الصحت والامن نعمتان صحت اور امن دو نعمتیں ہیں تو اپنے اندر کنسٹرکٹیو چینج ہم لے کر آئیں اپنے آپ کو ویژوالائز کریں اور آپ نے فرمایا کہ کنٹینٹمنٹ ہو یہ بہت بڑا ٹریجر ہے کہ القناعت کنز لا یفنا قناعت اتنا بڑا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا اور قرآن پاک قناعت کا خزانہ ہے کہ راضی برضائے رب رہیں یہ ٹریجر ہے تو اسی سے ٹرینکویلیٹی ملتی ہے اسی سے سکون ملتا ہے یہ شفاء لما فی الصدور ہے یہ کانسٹنٹلی سکون ہے تو قرآن پاک میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا جائے تو ہم سب ہینڈز اپ کر کے کہیں کہ اللہ آپ بتائیے ہم کیا کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر قرآن پاک سے ہٹو گے اور منکرین کے اشاروں پہ چلو گے تو وہ تمہیں دین میں پیچھا دھکیل دیں گے تو اس وقت آیات اتری کہ جب ایک چیز چل رہی ہوتی تھی اب غزوہ احد پہ تبصرہ ہے کامنٹری ہے لیکن قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے گائیڈنس ہے ہم سب کی تربیت ہے تو کفار نے پروپیگنڈا کیا
کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ تو جو کمزور ایمان والے تھے، جن کی امیونٹی کمزور تھی، جن کے اندر وہ انٹرنل وہ روحانی اسٹرینتھ نہیں تھی، تو وہ سوچنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہی پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس پہ توکل کر کے تو دیکھو۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ نے عزتیں اور ذلتیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ فتح شکست اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے ریمیڈی بتائی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کر کے اور اللہ کے آگے جھک کے، اپنی ماتھے ٹیک کے نماز پڑھ کے مدد حاصل کرو۔ پوچھا گیا کہ دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ تو دیکھیں کہ جب ولایت ملتی ہے تو کیسے صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ایک ایک صحابی کی زندگی، ان کی بائیوگرافی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے قرآن پاک انہوں نے پڑھا، اس سے اسٹرینتھ لی، اس سے انہوں نے اطمینان لیا، سکون لیا، کنٹینٹمنٹ لی، اور پھر وہ صراط مستقیم پر دوڑتے چلے گئے۔ مدائن فتح ہوا تو اب ایسا ہوا کہ سعد بن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے سلمان فارسی سے مشورہ کیا کہ درمیان میں دجلہ ہے، اور ایرانیوں نے اسے پار کر کے کشتیاں اور پل توڑ دیے ہیں۔ تو اب دعا کرنے لگے، اور 3 دن حضرت سعد بن ابی وقاص عبادت کرتے رہے، دعا کرتے رہے، کشکول پھیلاتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، اور دعا کی کہ یا اللہ ہم بنی اسرائیل سے زیادہ حقدار ہیں، ہم امت محمد ہیں، کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ بس وہ اللہ اکبر، وہ ایسی طاقت تھی کہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا، پوری فوج نے اپنے گھوڑے ڈال دیے، اور وہ دریا ان کے لیے روڈ بنا، اور وہ دجلہ کو پار کر گئے۔ اور جب وہاں پہ پہنچے تو دجلہ کو پار کر کے تو ایرانیوں نے کہا کہ دیو آمد، دیو آمد، یہ تو دیو ہیں، اور دیو انسان تب بنتا ہے جب اللہ سے تعلق بنتا ہے، جب اللہ کی مانتا ہے تو اللہ اس کو اسٹرینتھ عطا کرتے ہیں۔ اس سینیریو کو ذہن میں لے کر آئیے کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب ایرانی خوش ہیں کہ انہوں نے کشتیاں اور پل توڑ دیے ہیں، اور ان کے پاس گھوڑے ہیں، مسلمانوں کے پاس، یہ تو پار کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا یقین عطا کرے کہ اس دنیا کے سمندر کو غم کے وقت بھی آرام سے پار کر جائیں، طوفانوں میں بھی پار کر جائیں، اور خوشیوں میں بھی سجدہ ریز ہو کر پار کرتے کرتے اپنی منزل کو پا لیں۔ تو اسی پہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو یاد رکھیے انسان کا دل حاکم ہے، دل باس ہے، وہ جو آرڈر کرتا ہے تو دماغ اس کا سیکٹری ہے، ساری باڈی کو وہ میسیج دیتا ہے کہ یہ کرو وہ نہ کرو، جو دل میں آئے انسان کر گزرتا ہے۔ دلیل میں پاور ہوتی ہے، تو ہر چیز کو قرآن پاک سے جوڑ دیں۔ قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے، یہ ذہنی، جذباتی، جسمانی، سائیکولوجیکلی ہر طرح سے قرآن پاک ہمیں سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں سکون کے میتھڈز بتا دیے، ایڈوائزز دیں، اور ہمیں آپشنز دیے۔ تو قرآن پاک کی فلسفی کو اپلائی کریں تو قرآن پاک وہ خوشی دیتا ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کانسٹنٹ سویٹنس ہے،
اس کا کوئی کمپیریزن نہیں. روز پڑھتے رہیں، روز نیا انرجی لیول ہمیں ملے گا کہ ہم سب کی زندگی میں احد آتا ہے تو احد آئے. اگر بظاہر شکست ہو تو کیا کریں؟ اللہ سے تعلق بنیں، کیونکہ اللہ ہی ہم سب کا دوست ہے. کہ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب بھی ارادہ کریں تو اللہ پہ توکل کریں. ان ینصرکم فلا غالب لکم، اللہ تعالیٰ کیسے انسینٹیو دیتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یخذلکم، اور اگر تمہیں رسوا کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مولا ہے؟ کوئی تمہارا پشت پناہ ہے؟ کوئی حمایتی ہے؟ اور بہترین مدد کرنے والا. بس توکل کر کے اپنی کشتی اللہ کے حوالے کر دو. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ما لم ينزل به سلطانا، جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، تو شرک کی کوئی دلیل نہیں ملتی. تو جیسے ہی مسلمانوں کی کمزوریاں ختم ہوئیں تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا مسلمان اللہ کے رعب میں ہوتا ہے اتنا رعب اللہ کافروں کے دل میں ڈال دیتے ہیں. کفار کے حوصلے بلند ہو گئے احد کے بعد، تو اب مسلمانوں کا تقویٰ بڑھ گیا. اور فرمایا کہ دیکھو کافروں کے دلوں میں رعب ایسے پڑھا کہ ابو سفیان کے دل میں رعب آ گیا. وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے گئے، صرف انہوں نے 70 شہید کیے اور کہا 70 کا ہم نے بدلہ لے لیا. خالد بن ولید اس وقت ان کے ساتھ تھے، دونوں کافر تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈالا. انہوں نے کہا 70 کا انتقام ہم نے لے لیا، تو اب ہم جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری خصائص دیں اور ان میں سے ایک ہے کہ میرے دشمنوں پر میرا رعب پڑتا ہے، چاہے دشمن 1 ماہ کے فاصلے پر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے دل میں میرا ڈر ہوتا ہے. تو یہ یاد رکھیے کچھ بزرگوں کا بھی رعب ہوتا ہے، ایمان کی قوت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ 5 چیزیں مجھے ملیں جو پہلے کسی کو نہیں ملیں. ان 5 چیزوں میں سے ایک نصرت بالرعب مسیرۃ شہر بھی ہے. ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان مشرکوں کا مقام سکونت آگ ہے. وبئس مثوی الظالمین، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری قیام گاہ ہے جو ظالموں کو ملے گی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے. حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کمزوری دکھائی مال غنیمت دیکھ کر، یا تم ریلیکس ہو گئے. وتنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں تم نے باہم جھگڑا کیا، تم جذباتی ہو گئے. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں دکھایا مال غنیمت جس کی محبت میں تم گرفتار تھے. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ دنیا کے طالب تھے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ یعنی حضرت عبداللہ ابن جبیر اور کچھ ساتھی، ان کے کچھ ساتھی وہ آخرت کے طالب تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تم کو کافروں سے پھیر دیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، یعنی تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرمایا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے ایمان والوں پر. اب ٹوٹل مسلمان 700 تھے، 50 پھر غزوہ احد پہ اللہ تعالیٰ کی کامنٹری ہے. 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں آپ نے پہاڑی پر مقرر فرمایا.
اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا آرڈر نہیں ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جب فتح ہوئی تو انہوں نے صحابہ کرام نے سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح سے پہلے کی بات کی تھی، اب تو فتح ہو گئی، تو تھوڑی سی کمزوری دکھائی، تھوڑی سی غلطی ہوئی اور تھوڑی سی حکم عدولی ہوئی تو ہار گئے۔ کہنے لگے اب فتح ہو چکی ہے تو اب ہم جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اکثریت نے آپ کی بات کا اختلاف کیا۔ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مانو گے، ایمان والے ہوگے تو تم ہی بلند رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن عصى امیری، اور جس نے میرے امیر کی، میرے کسی کمانڈر کی نافرمانی کی، فقد عصانی، تو اس نے میری نافرمانی کی۔ تو خطا کرنا اور پھر بلیم دوسرے پہ ڈالنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی سرشت میں رکھ دیے، یہ انسانی کمزوریاں ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم سب کی زندگی میں احد ضرور آتی ہے، تو ہم سب کے ہاتھ میں اللہ نے کوشش رکھ دی، نتیجہ پسند کا نکلے نہ نکلے، کہ اعقلھا ثم توکل، پہلے پلاننگ کریں اور پھر توکل کریں۔ تو یہ بہت بڑے اس میں لیسنز ہیں، بہت بڑے سبق ہیں۔ اور پھر صحابہ نے غلطی مان لی، اور ایگوئسٹک غلطی نہیں مانتا، اور یہ ابلیسیت ہے۔ تنقید کرنا اور غلطی بتانا میں فرق ہوتا ہے۔ کسی پہ زہریلی تنقید نہیں کریں، الفاظ اور انداز فرق ہوتے ہیں۔ ایک شخص غلطی بتاتا ہے، دوسرا تنقید کرتا ہے، تو بہت فرق ہوتا ہے۔ دل پھاڑ کے رکھ دیتی ہے یہ زہریلی تنقید۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب صحابہ نے چھوڑا تو ان کی فتح شکست میں بدل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی خارجی نے پوچھا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ بہت نیک تھے۔ کہا کہ یہ بتائیے، نہیں وہ کوئی نیک نہیں تھے، انہوں نے بدر میں حصہ نہیں لیا۔ خارجی بولا وہ احد میں بھاگ گئے اور حدیبیہ میں نہیں تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کہ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، اور احد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اور حدیبیہ میں وہ ایک مشن پر تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ دوسرے پر رکھ کر بیعت کی تھی۔ تو شکست کی وجہ کیا بنی؟ یہ ویکنیس تھی، کمزوری تھی، ریلیکس ہو گئے، پھر انہوں نے تنازع کیا، اختلاف کیا کہ درے پہ ڈیوٹی دیں یا نہ دیں، اور تیسری چیز آپ کی نافرمانی کی۔ فرمایا کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، نعمتوں کے وقت شکر کر کے اور مصیبت کے وقت صبر کر کے۔ تو اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے تو بلند مقام کی طرف، ولا تلوون علی احد، اور تم کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو احد میں بھگدڑ مچ گئی، اور آپ فرما رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، تو اس بھگدڑ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنے پیارے الفاظ اور اتنی گہرائی کسی انسان کا بس نہیں کہ اذ تصعدون ولا تلوون احد، کیسا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا رب کائنات نے۔ جب تم ہارے تھے تو مشکل وقت تھا، اذ تصعدون۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کا سٹرکچر، اس کی ترتیب کیسے بنا دی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک سین ہمارے سامنے کر دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کا کیمرہ چلتا ہے اور اللہ پورا کا پورا سین سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اے صحابہ تم چڑھ رہے تھے اور تم میں سے کوئی کسی کو مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا۔
والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے کہ الی عباد اللہ، تمہارے حواس باختہ تھے۔ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا، ایک شکست کا غم تھا اور دوسرا آپ کی شہادت کا غم۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، اور اللہ نے علاج بتا دیا کہ تاکہ نہ تم غم کرو، تم ملول نہ ہو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے جاتا رہا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ پہنچنے والی چیز پر اداس ہو۔ اب زخمیوں کا غم تھا، شہیدوں کا غم تھا، مال غنیمت کا، شان و شوکت کا کہ فتح نہیں ہوئی، تو یہ بہت سارے غم تھے۔ تو آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، بلیسنگز بن جاتی ہیں جب اللہ کے قریب لے کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کمزوریوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلٹرز لگا دیے، تو آزمائش اگر اللہ کے قریب کرتی ہے تو بہت بڑی بلیسنگ بنتی ہے۔ اسکیلیٹرز کے اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے اور چڑھتا جاتا ہے، تو ٹریننگ ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور بتایا جا رہا ہے کہ غم کے آداب کیسے ہینڈل کرو، آسان طریقے سے اس کو ہینڈل کرو، اور کامیابی کو اپنا حق مت سمجھو، تمہارے ارادے کمزور نہ ہوں، بددلی مایوسی نہ ہو، حوصلے تمہارے پست نہ ہوں، تمہیں عاجزی آ جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ محمود غزنوی نے 17 بار حملہ کیا اور پھر جا کر فتح ہوئی، تو ایک چیونٹی سے سبق لیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اس نے تم پر غم کے بعد ایک امن والی اونگ اتاری، یکشا وہ ڈھانپ رہی تھی، طائفۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفۃ، اور ایک جماعت منافقین کی، قد اہمتہم انفسہم، ان کو اہمیت اپنے مفاد کی تھی، ان کو اپنی جانوں نے فکر میں ڈالا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، اینٹی اسلامک ان کی تھاٹ تھی، یہ حمیت الجاہلیہ تھی، وہ بدگمان ہو رہے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ ان کی سوچ جاہلانہ تھی، زہریلے ان کے خیالات تھے، اور زہریلے خیالات ذہن کی فیکٹری میں بنتے ہیں اور پھر باتوں کے راستے باہر آ جاتے ہیں۔ تو آغاز ہمیشہ بدگمانی سے ہوتا ہے کہ میں ہی کیوں، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہوتی۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی کا کمنٹ تھا کہ ہماری تو کسی نے سنی ہی نہیں۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہماری بات مانی گئی ہوتی، ہماری سنی گئی ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں پہ قتل نہ کیے جاتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تو وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ تو مستقبل کی، فیوچر کی منافق کو فکر نہیں ہوتی، ماضی پہ ہی کمنٹری کرتا رہتا ہے۔ تو اگر سے آپ نے منع کیا کہ ایسا نہیں کہو کہ اگر ایسا ہوتا یا اگر، یہ شیطان کے عمل کا در کھل جاتا ہے۔ کہا تم فکر موت سے بچنے کی نہیں، زندگی سے فائدہ اٹھانے کی کرو۔ تو رنج کی بات ہوئی تو بہت پیارا شعر ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئے۔ اندھیرا جب انتہا کو ہوتا ہے تب روشنی پھوٹتی ہے۔ اندھیرا سرنگ میں جب گاڑی جاتی ہے تو اندھیرا گھپ، اور پھر یکدم سے جب نکلتی ہے گاڑی تو روشنی ہوتی ہے۔
کہا اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، جب مصیبتیں زیادہ ہو جائیں تو علم نشرح کے بارے میں سوچو کہ عسر کے بعد یسر ہے اور یسر کے بعد عسر، جب تو اس میں غور کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ ہم و غم سے پناہ مانگے، غم نقصان دہ ہے، غم سے پناہ مانگی گئی، اس سے تنگی پیدا ہوتی ہے، اور غم اور ہم مفید کاموں سے روک دیتا ہے، لیکن جب اللہ عطا کریں تو تب صبر کرنا ہے۔ کہا مشکل کو نہ سمجھ مشکل کچل دے تو ہر مشکل، گر کچھ شکل نکلے گی تو مشکل ہی سے نکلے گی۔ تو ہم نفسیاتی گرہیں لگا دیتا ہے۔ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ سے معاملہ کریں، غمگین انسان کسی کو پسند نہیں۔ فرمایا لا تشک من امرک شیئا، اپنا معاملہ، اپنے غم، اپنی کیفیتیں کسی کو مت بتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم کے بعد ایک اونگ تھی جو امن والی تھی۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں غشینا النعاس ونحن فی مصافنا یوم احد فجعل سیفی یسقط من یدی وآخذہ ویسقط وآخذہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نا غزوہ احد میں ایک اونگ نے جو امن والی تھی اس نے ڈھانپ لیا، اور میری بھی یہی کیفیت تھی کہ میری تلوار کئی بار میرے ہاتھ سے گری، پھر میں اس کو پکڑتا، پھر گرتی، پھر پکڑتا اور پھر گرتی، تو تلواریں چھوٹی جا رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش رہتے اور بہت زیادہ الحمدللہ والحمدللہ فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے وطیب النفس من النعم، یہ خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ آپ خوش رہیں گے تو شیطان غمگین رہے گا، آپ کا حاسد غمگین رہے گا۔ کسی کو اگر صدمہ ہو تو کہا اس کو سلا دو، سلانے کی کوشش کرو، اس کو ریلیکس کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، کبھی ہم و غم نہ مانگے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو اس وجہ سے کہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ پرکھے چھانٹے جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ عجبت لأربع یغفلون عن اربع، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں جب قرآن پاک سے تعلق نہیں بنتا۔ عجبت لمن ابتلی بغم کیف یغفل عن قول، جب کسی پہ غم آئے تو کیسے اس خوبصورت قول سے غافل ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر غم کا علاج اس تسبیح میں ہے۔ واللہ یقول بعدہا، اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، جب حضرت یونس نے مانگا تو ہم نے ان کی دعا سنی، ہم نے ان کو غم سے بچا لیا۔ عجبت لمن ابتلی بضر کیف یغفل عن قول، اگر کوئی تکلیف آئے تو قرآن پاک کی یہ ریمیڈی، قرآن پاک کا یہ نسخہ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتا کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب نے مانگا تھا، اور بہت پیاری دعا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ وکشفنا ما بہ من ضر، جب یہ کوئی بھی پڑھے گا تو اللہ اس کی تکلیف کو، اس کی بیماری کو ختم کر دیں گے۔ عجبت لمن ابتلی بخوف کیف یغفل عن قول حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خوف کا وقت ہو تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کریں۔ واللہ یقول بعدہا، اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، تو تمام چیزوں کا علاج، ریمیڈی بتا دی گئی۔ احد کے بعد اگلے دن آپ نے فرمایا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں، تو صحابہ نے سمعنا واطعنا کہہ کر آپ کی قیادت میں چل پڑے، حالانکہ حضرت علی زخمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ان النبی کان ینفس علی نفسہ فی المرض الذی مات فیہ بالمعوذات فلما ثقل كنت انفس علیہ بہن وامسح بید نفسہ لبرکاتہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں آپ معوذات پڑھا کرتے تھے، پھر جب بیماری زیادہ ہو گئی تو میں ان پر دم کیا کرتی تھی اور آپ کا ہاتھ آپ کے جسم پر، جسد مبارک پر پھراتی تھی برکت کے لیے۔ تو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی باڈی پہ، اپنے جسم پہ مل دیں۔ تو 2 ہوں تو معوذتین سورۃ فلق اور سورۃ ناس، اور اگر سورۃ احد کو بھی شامل کریں گے تو 3 ہوں گی تو معوذات ان کو کہا جائے گا۔ 3 معوذات ہیں اور 2 معوذتین۔ آپ نے فرمایا کہ الرقیۃ من کل ذی حمۃ، سانپ، بچھو اور ہر زہریلے جانور کاٹے تو اس میں منتر پڑھا کرو، یہ معوذات پڑھ کے دم کیا کرو۔ تو فرمایا کہ یہ معاملہ کیوں پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا۔ 1000 کا لشکر چلا تھا، 300 واپس چلے گئے، ایک وہ چھلنی ہو گئی، اللہ نے چھانٹ دیا، منافقین ظاہر ہو گئے، پھر 2 قبیلے ڈگمگائے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، لیکن کمزوری تھوڑی دیر کے لیے آئی، پھر اللہ نے ان کے قدم جما دیے اور اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ اللہ ان کا ولی ہے۔ تو نیکی کا کوئی کام اللہ توفیق عطا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مدد اور توفیق سے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنہ بعدہا و ان من جزاء السیئۃ السیئہ بعدہا، نیک کام کی جزا یہ ہے کہ دوسرے نیک کام کی اللہ توفیق عطا کرتے ہیں، اور برے کام کی سزا دوسری برائی کا راستہ کھل جاتا ہے، فیملیز بن جاتی ہیں، تو یہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں۔ دوسروں کی خامیوں کو اگنور کریں، نظر انداز کریں، اور خوبیوں پہ نظر رکھیں کہ ریوارڈ گڈ اور اگنور بیڈ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ جنہوں نے تم سے اس مقابلے کے دن منہ پھیرا جو کنفیوژن کی وجہ سے مخلص مسلمان چھوڑ کر چلے گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کی لغزش کی وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان سے غلطی ہوئی پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، یقیناً اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ تو غلطیوں سے حکمت آتی ہے، تو دوسروں کی خوبیاں دیکھیں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلات سے، تکلیفوں سے بچائے، اور جو آج کے سبق میں ہم نے بہت سارے لیسنز لیے، یہ ہم سب کی تربیت کے لیے ہیں کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو پیارے نسخے ہیں، ریمیڈیز ہیں، ان کو زندگی میں لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری تقدیر سے، برے نصیب سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اور اللہ ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمارا ایسا تعلق بنائے کہ قرآن پاک سے ہی ہم ہر طرح کے اسباق لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا آخرت بہترین کریں، اور دنیا آخرت کے غم سے، فکروں سے، پریشانیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے، دکھوں سے، صدموں سے، بیماریوں سے، محتاجیوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، پاکستانیوں کو، امت مسلمہ کو بچائیں، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔